نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ خوبصورتی دیکھیے اس کلام کی کہ بار بار ہمیں انویٹیشن دیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے نماز کی طرف، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں اسی اعلان کی کہ ہمیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت سے یہ کلمات عطا فرمائے ہیں جنہیں ہم اذان کے کلمات کہتے ہیں۔ ہر مسلمان بلکہ بچہ بچہ ان کلمات سے واقف ہے، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جب ایک بچہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا کلمہ جو اس کے کان میں جاتا ہے، جو اس کو سنوایا جاتا ہے، وہ یہ اذان ہی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے گھروں میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، پیدائش کے وقت اذان کے کلمات سنیں، اور جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، جب وہ زندگی گزار لی جو اللہ نے لکھ دی تھی، مقرر کی تھی، ختم ہو گئی، اب اس اذان کی نماز کا وقت ہے۔ اس اذان کی نماز کا وقت موت کا وقت ہے، جسے ہم کہتے ہیں نماز جنازہ۔ کیا خوب کہا ہے کہنے والوں نے کہ انسان کی زندگی بس یہی ہے، اس کا اتنا ہی وقت ہے جتنا ایک اذان کے بعد نماز میں وقت لگتا ہے۔ کاش ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، کاش ہم صرف انہیں لفاظی نہ سمجھیں، ہم صرف انہیں کوٹس نہ سمجھیں۔ ان میں بہت حقیقت ہے، بہت گہرائی ہے۔ یعنی ابتدا بھی اللہ کا ذکر اور اذان، اور انتہا بھی اللہ کا ذکر اور نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالی نماز جنازہ تو ہونی ہے، ہمیں اس سے پہلے بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نہ کوئی مسلمان یہ وصیت کرے گا اگر وہ اسلام پر قائم ہے کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھنا، اور اس کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف کی بات ہوگی اگر اسے کہا جائے کہ تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ نماز اتنی اہم ہے، پھر ہم کس طرح غافل رہتے ہیں اپنی تمام عمر اس نماز سے، جس نماز پر ہماری انتہا ہوگی، جس کے بعد ہمیں قبر کے سپرد کیا جائے گا۔ ہم اس نماز سے تو بری نہیں ہو سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جب ہم زندہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا ہماری نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، تو کس طرح غافل رہ سکتے ہیں اپنی زندگی میں اس عمل سے؟ اسی میں ہماری نجات ہے۔ جیسے نماز جنازہ نجات ہے نا، کیونکہ مغفرت کے لیے ہے، اسی طرح سے زندگی میں بھی نماز ہی نجات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی میرا گواہ ہے اگر میں یہ بات کہوں کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور بخشش کے لیے پڑھتے ہیں، تب ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ دراصل یہ نماز اسی کو نفع دے گی جس نے نماز سے اپنا ساتھ جوڑے رکھا، جس نے نماز سے اپنا تعلق قائم رکھا۔ اس بات پر تھوڑا غور کیجئے گا، اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ہم واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں بھی اذان کی، کلمات اذان۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان اس کا ترجمہ سمجھتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ذرا واضح ہو جائے کہ ابتدا ہم نے کی اللہ اکبر سے، اللہ کی کبریائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت کا ذکر۔ یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کے اس فرق کو سمجھنا۔ یہی نچوڑ ہے ساری زندگی کا، اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہمارے اعمال خود بخود اس
حکم کے تابع ہو جائیں گے جو اللہ اور اس کے حبیب کی طرف سے ہمیں دیا گیا۔ پھر ہم نے گواہی دی، یعنی وربل اقرار، زبانی اقرار، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ اب بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت کتنا کم ہوتا ہے کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا اگر قرآن پاک میں جو واقعات آپ نے بیان کیے، آپ نے پڑھا ہو تذکرہ کہ سورج کو لوگ پوج رہے ہیں، چاند کی پرستش کر رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، چاند چھپ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جو ڈھل جائے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود ہونے کے لائق تو وہی ہے جس کو کبھی نہ فنا ہو، جو نہ کبھی چھپے، نہ غیر موجود ہو، نہ غائب ہو، نہ اوجھل ہو، نہ ڈوبے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لہٰذا وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر ہم جب یہ گواہی دیتے ہیں تو ہمیں یہ پتا کیسے چلا، ہم نے کیسے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ زندگی میں ہمیں بہت سی چیزیں اپنے فہم سے، اپنے تجربات سے معلوم ہوتی ہیں، اس کے سینسز ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہماری فیلنگز، ہماری محسوس کرنے کی صلاحیتیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا 5 سینسز، حواس خمسہ۔ مگر ایک بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے سینسز، یہ ہمارے حواس ہمیں صرف ظاہری دنیا کے مشاہدات کروا سکتے ہیں۔ انفیکٹ اس وقت میرے پیچھے کیا ہے میں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی، پیچھے پلٹنا پڑے گا دیکھنے کے لیے۔ یعنی انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دوسرے کمرے میں کیا ہے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں کو جان لیتے ہیں، کھوج لیتے ہیں، ہم انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر غیبی معاملات کو ہم اپنے حواس سے نہیں جان سکتے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی غیب کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم ان پر یقین کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی ایمان ہے، ایمان بالغیب یہی ہے۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کے رسولوں نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خصوصاً جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارے سجود کا حقدار ہے، وہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا اشہد ان محمدن، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانیں تو اللہ کو کیسے مانیں گے؟ ہمیں کیا پتا تھا کائنات کا مالک کون ہے، نظام کائنات کون چلا رہا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، یا کوئی اس کا مددگار بھی ہے؟ یہ باتیں ہمیں اللہ کے حبیب نے بتائیں۔ پھر اس کے بعد یعنی جب یہ بات ذہن میں اتر گئی، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی معبود ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر تم یہ سب باتیں سمجھتے ہو اور مانتے ہو تو تمہیں دعوت ہے کہ نماز قائم کرو، حیا علی الصلاۃ، نماز کو جوائن کرو، نماز کی طرف آؤ۔ یہ نماز وسیلہ ہے، یہ نماز کنیکشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے حبیب کے ذریعے پتہ تو چل گیا
کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے خالق ہیں اور مالک ہیں، لیکن ہمارا ان سے تعلق بھی تو ہونا چاہیے. ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے واسطہ بنے، ہم انہیں اپروچ کر سکیں. آج دنیا میں ہم کسی بڑے افسر کو اپروچ نہیں کر سکتے، نیچے اس کے ماتحت سبارڈینیٹس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تھرو ہم اپنے جو میسیجز ہیں، جو بھی ہماری کمیونیکیشن ہے وہ کنوے کرتے ہیں. براہ راست ہر کوئی اعلیٰ افسر تک نہیں پہنچ پاتا. لیکن کیا خوبصورت کلام ہے، کیا پیارا دین ہے، کیا رحمتیں اور نوازشیں ہیں کہ فرمایا تم اللہ کے بندے ہو. اس کی یہ شان تو نہیں کہ وہ تم سے کلام کرے، لیکن تم اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہو. وہ تم پر وحی نہیں بھیجے گا، لیکن اس کے باوجود تم اب بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق مالک سے جو چاہو دعائیں کرو، جو چاہو باتیں کرو، جو چاہو اپنے دکھ بیان کرو، جو چاہو طلب کرو. تو کیا کرو کہ نماز قائم کر لو، نماز کی طرف آ جاؤ. پھر جب کہا حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو ساتھ ہی فرمایا حیا علی الفلاح. اب میں اس کو دو طرح سے سمجھ پا رہی ہوں. ایک نماز میں کامیابی ہے کہ جب کوئی شخص نماز کی طرف گیا تو دراصل وہ کامیابی کی طرف گیا. قرآن پاک میں بھی واضح فرما دیا گیا کہ جس نے نماز ادا کی وہ کامیاب ہوا. اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین ایک خوبصورت، مکمل، جامع اور نجات کا دین ہے. آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اب یہاں کامیابی سے بھی دو طرح کی کامیابی مراد ہے. دنیاوی بھی ہے، لیکن اصل فوکس ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، پرماننٹ. آخرت کیا ہے؟ پرماننٹ ریزیڈنس ہے ہماری، ہمیشہ رہنے والی جگہ. اور دنیا کیا ہے؟ عارضی قیام گاہ، ٹیمپرری یہاں پر ہمارا اسٹے ہے. فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ہم جب کسی ملک میں جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، تو ہم جب سفر کرنے لگتے ہیں تو سفر کرنے کے لیے ہماری کچھ ایسی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ بائی ایئر جا رہے ہیں، آپ ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں، بورڈنگ شروع ہوتی ہے، پھر بورڈنگ میں ٹائم لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں. جہاز میں سوار ہو کر اپنی منزل یعنی ڈیسٹینیشن پر، منزل مقصود جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں جانا تھا. اس سے پہلے کا یہ جو سارا پروسیس ہے، آپ گھر سے نکلے، تیاری کی، سفر کی جو لگیج وغیرہ ہے جس کو ہم زادِ راہ کہتے ہیں، سامان وہ سب ساتھ لیا، پھر کچھ دیر کے لیے ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھے. کبھی کبھی ویٹنگ ایریا میں بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ کنیکٹنگ فلائٹس لینے کے لیے کئی گھنٹے آپ کو ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے. سم ٹائمز وہ آپ کو پورا روم پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ جی بائی چانس فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے، تو ایک دن آپ کو یہاں ہوٹل میں سٹے کرنا پڑے گا اور پھر اگلے دن آپ کی فلائٹ ہے. یہ ساری جو سچویشن ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھ سکیں؟ اب جب ہم ویٹنگ روم میں وقت گزارتے ہیں تو ہم کس طرح رہتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ چوکنا رہتے ہیں، اتنے ریلیکس نہیں ہو جاتے. وہاں پر کوئی رینوویشن شروع نہیں کروا لیتے، وہاں پر ایسا ریلیکس نہیں ہو جاتے کہ جیسے جی اب میرا ٹھکانہ یہی ہے. ایک ٹیمپریری قیام گاہ کے حساب سے ہماری ساری تیاری ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ٹیمپریری قیام گاہ ہے، اور دکھ مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم یہ بات صرف زبان سے ہی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے ایک منزل پر پہنچنا ہے جو میری فائنل ڈیسٹینیشن ہے اور مجھے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، مجھے وہاں موت نہیں آئے گی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی نمازوں سے غافل ہو جاؤں؟ تو ذرا ہمیں تجدید ایمان کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنی ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. اب یاد رکھیے کہ ہمیں 5 وقت آواز آ رہی ہے مساجد سے، ہر طرف سے، کہ
فلاح کی طرف آؤ، کامیاب ہونا چاہتے ہو. آج کامیابی کے لیے لوگ دیوانے ہوئے ہوئے ہیں، کسی رشتے کی قدر نہیں رہی، اخلاقیات کا پاس نہیں رہا، بڑے سے بڑے سٹیپس لینے میں، ایکسٹریم پر جانے میں، اپنی جان کو رسک میں ڈالنے پر. یعنی اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی ساری مثالیں پیش کروں. آپ خود اس وقت پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے کہ شہرت اور سکسس کے لیے لوگ کس حد پر جا رہے ہیں. سکسس تو یہاں ہے، کامیابی تو یہاں ہے، اور جب ہم اس طرف نہیں آتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جو شخص نماز کو چھوڑ دے، جس نے دنیا بنائی، جس نے تخلیق کیا، وہ جانتا ہے نا کہ کامیابی کس میں ہے. کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، اب آپ ایک فون ہی لے لیتے ہیں تو فون کے ساتھ کمپنی کی طرف سے چارجر آتا ہے، اس ماڈل کا چارجر وہی ہے. میں آپ سے کہوں نہیں جی یہ میرا والا چارجر آپ ٹرائی کر لیجئے، یہ بہت اچھا ہے، تو آپ کا فون بالکل خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. آپ اس شخص پہ بلیو کریں گے جس نے وہ فون بنایا ہے کہ یہ جو چیز دے رہا ہے یہ بیسٹ ہے، کوئی دوسرا نہیں. دنیا میں تو اتنی ہمیں دوسرے لوگوں پر تسلی ہوتی ہے اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں. جس رب نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہماری فلاح کس میں ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے. دنیا نہیں بتائے گی ہمیں. تو تھوڑا اس بات پر ہمیں غور کرنی ہے کہ اعلان صلات یا جس کو ہم اذان کہتے ہیں، یہ ہمیں کیا میسج دے رہی ہے، ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے جس کو ہم بڑی بے دردی اور بڑی بے باکی سے اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور رونتے ہوئے ہم جا رہے ہیں کامیابی کی تلاش میں. اور ہم بھول گئے کہ کامیابی تو یہیں سے ملے گی. اور پھر فرمایا اللہ اکبر، کہ تم مانو نہ مانو تمہارا رب ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر کہا کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے نافرمانی کی میری اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. حدیث قدسی یاد رکھیے، اللہ کے حکم کے خلاف جا کر نہ دنیا مل سکتی ہے اور نہ آخرت سنور سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.